جو گھر کا نظام وجود میں آیا اس کے بارے میں فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، اور اس کا ترجمہ صحیح ترین یہ ہوگا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، اس لیے کہ قامہ کے بعد جب علا کا صیغہ آ جاتا اس پر کھڑے ہیں، قائم ہے، قوام ہے، وہ تو مبالغے کا صیغہ ہے، قائم سے کھڑا ہونے والا، قوام بہت قوت کے ساتھ کھڑا ہونے والا، اور پھر علا کا جب آ جائے گا صلہ تو قوامون علی النساء، معلوم یہ ہوا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ کس معنی میں؟ کہ خاندان کا یہ مختصر سا ادارہ جو ہے اس میں بہرحال سربراہی جو ہے وہ مرد کے پاس ہے۔ عورت کو آپ وزیر کہہ لیں کہ اس گھر کے اندر وزیر کی حیثیت اس کی ہے، پورا جو ہے اولاد ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ والدین ہونے کے اعتبار سے اولاد کے ذمے ہے کہ دونوں کا ادب کریں، دونوں کا احترام کریں، بلکہ اس اعتبار سے میں ایک بات ابھی عرض کروں گا کہ وہ جو کسر کا جبر ہے اس میں شریعت نے عورت کا حق زیادہ کر دیا، جہاں قانونی طور پر کمی رکھی کہ مرد کو طلاق کا اختیار ہے عورت کو نہیں، خاندان کی سربراہی مرد کی ہے عورت کی نہیں، وہاں اب اس تلافی جو کی گئی ہے، اس کسر کا جبر جو کیا گیا ہے وہ اس والدین کے حقوق میں سے مثلا قرآن مجید میں اگرچہ متعدد مقامات پر 4 مقامات میرے سامنے موجود ہیں اس وقت جن میں اللہ تعالیٰ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لیکن 2 مقامات ایسے ہیں کہ جن میں طور پر ماؤں کا ذکر کیا گیا ہے، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک، اور اسی کی وضاحت ہمیں مل گئی حدیث نبوی میں کہ حضور سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ، کے بعد کون؟ پھر فرمایا تمہاری والدہ، تیسری مرتبہ پوچھا پھر کون؟ پھر فرمایا تمہاری والدہ، چوتھی مرتبہ پوچھنے پر فرمایا کہ تمہارے والد۔ معلوم یہ ہوا کہ 3 گنا حق ہے ماں کا باپ کے مقابلے میں، ادب، احترام اور اس دلجوئی، اس کے اعتبار سے گویا کہ یہ وہ کسر کا جبر ہو رہا ہے کہ قانونی اعتبار سے اگر وہاں کوئی کمی تھی تو اس اعتبار سے اس کی تلافی کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حدیث نبوی میں علی صاحب الصلاۃ والسلام باپ کے قدموں تلے جنت کا تذکرہ نہیں ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں تلے ہے، اس کو بھی آپ اسی کے حوالے سے سمجھ لیجیے۔ یہ وہی توازن پیدا کیا جا رہا ہے۔ اسی توازن کی ایک اور شکل ہے کہ بیٹوں کی پرورش پر کسی اجر و ثواب کا کوئی خاص تذکرہ نہیں ہے، یہ تو ٹھیک ہے، ایک انسان اپنی اولاد کو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، اور اس کا جو بھی حق مجھے ہے اس کے لیے، پالنے کے لیے، پوسنے کے لیے، اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، وہ چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، اس کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے، تو خواہ وہ بیٹا ہو خواہ بیٹی ہو، دونوں کے اعتبار سے اجر ملے گا انسان کو۔ ویسے یہ کہ طبعی محبت کے تحت تو جانور بھی اپنے اولاد کی پرورش کرتے ہیں اور خبرگیری کچھ کرتے ہیں، انسان میں وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ مادہ رکھ دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر انسان یہ سمجھ کر رہا ہو کہ یہ در حقیقت اللہ کی عائد شدہ فرض ہے مجھ پر جو میں ادا کر رہا ہوں، یہ اللہ کی امانت ہے میرے پاس۔ یہی وجہ ہے کہ جو اولاد بچپن میں فوت ہو جاتی ہے اس کی نماز جو آپ پڑھتے ہیں، دعائے جنازہ جو اس میں مانگتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا مشفعا، پروردگار یہ بچہ تو نے مجھے دیا تھا، تیری امانت تھی، میں نے جو محنت کی ہے، پالا پوسا، ہم نے جو بھی اس پر مشقت جھیلی ہے، پروردگار تو اس کو ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دے، اجر کا ذریعہ بنا دے۔ معلوم یہ ہوا کہ چونکہ تیری شے سمجھ کر ہم نے یہ کام کیا، اگر تبھی محبت کے تحت ہو تو پھر تو اجر آپ اس کے پر کلیم کر ہی نہیں سکتے، تو اس اعتبار سے تو لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ آگے چل کر ساری احادیث کے اندر لڑکیوں کے پالنے پوسنے کے بارے میں ہے، کہیں کہ جس نے 2 بچیوں کو بھی بڑی یعنی دلی محبت پالا پوسا، پروان چڑھایا، تادیب اور تعلیم دی، اور وہ ان کو وہ جوان ہوئیں، دونوں اس کے لیے اوٹ بن جائیں گی قیامت کے دن کہ جہنم میں نہیں جانے دیں گی، سترم من النار، اوٹ اور پردہ بن جائیں گی جہنم سے،
اور بعض روایات میں تو ایک بچی کے بارے میں بھی یہ موجود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ہے قانونی نظام، ایک ہے یہ اخلاقی نظام۔ قانونی نظام میں وہ کیوں فرق رکھا گیا، وہ بھی بڑی ہی سیدھی سی بات ہے، منطقی سی بات ہے۔ اگر آدمی ضد پر ڈھٹائی پر نہ اتر آئے تو عقل سلیم اسے قبول کرے گی، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کے دو سربراہ بالکل مساوی اختیارات والے نہیں ہو سکتے۔ اگر ہوں گے وہ ادارہ جو ہے اس میں فساد پیدا ہو جائے گا، بد انتظامی ہوگی، ہنگامہ ہوگا، نظم قائم رہ ہی نہیں سکتا کہ دو سربراہ ہو گئے۔ تو اسی لیے آپ مینیجنگ ڈائریکٹر کسی لمیٹڈ کمپنی میں ایک ہی پائیں گے، ڈائریکٹر 50 بنا لیجئے آپ۔ اسی طریقے سے محکمے ہیں تو ان میں ڈائریکٹر اوپر ایک ہوگا، ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، جوائنٹ ڈائریکٹر، جتنے چاہے بنا لیں۔ لیکن یہ پر جا کر اگر ایک سربراہ ہے، ایک کی مرضی، ایک کی ثوابدید، ایک کی جو بھی ترجیحات ہیں، اگر وہ بروئے کار نہیں آتی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ فساد رونما ہو جائے گا، نظم قائم نہیں رہ سکتا۔